اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے والدین کے نافرمان کیوں ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے۔ میں اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ باغور اس چیز کا تجزیہ کریں اور مشاہدہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بچوں کے نافرمانی کی طرف جانے میں، نافرمان ہونے میں تقریباً 90% والدین کا کردار ہوتا ہے، والدین کا قصور ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ شادی کرنا اور نکاح کے رشتے میں اپنے آپ کو مان لینا، یہ ہمارے دین کا حکم بھی ہے اور ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، لیکن شادی کرنے سے پہلے جو چیزیں ہم پر سیکھنا لازم ہیں، زوجہ کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو تربیت کا انتہائی فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں شادی کے بعد جو ازدواجی زندگی ہے اسے کس طرح گزارنا ہے، اولاد ہو جانے کے بعد اولاد کا خیال کیسے رکھنا ہے، کس عمر میں اولاد کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے، ہم لوگ نہیں سیکھتے، دین سے بہت دور ہیں، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے بچوں کو نافرمانی کی طرف ابھارتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، پھر شادی کرنے کا ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، شادی بھی کر لی جاتی ہے، پھر شادی کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اب گھر کو لے کے کیسے چلنا ہے، زوجہ کی تربیت کیا کرنی ہے، پھر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خود کی تربیت نہیں کی ہوئی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ تو پڑھا ہوتا ہے، نہ سمجھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے حوالے سے اور ازدواجی زندگی اور پھر اولاد کے ہو جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ گزارنے کے حوالے سے ہمیں کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور اسکول میں ڈالنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہماری ساری ذمہ داری پوری ہو گئی اور ہم بری ذمہ ہو گئے، بچہ جو بھی سیکھنا ہوگا وہ اسکول میں جا کر سیکھ لے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کو باہر کا خراب ماحول ملتا ہے اور ادھر ادھر کی وہ الٹی سیدھی چیزیں وہ سیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تربیت متاثر ہوتی ہے، اور بچہ جو باہر سے سیکھتا ہے وہ اسے آ کر گھر میں اپلائی کرتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول میں سیکھ لے گا، بس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے بس اپنا کام کاج کرنا ہے اور بچے کی اسکول کی اور ٹیوشن کی فیس بھرنی ہے، اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے بچے کو نہ کچھ سکھانا ہے نہ بتانا ہے، جبکہ یہ بہت ہی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ ماں کی گود، باپ کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ والدین بچے کے لیے رول ماڈل کا ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک رول ماڈل رکھتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں والدین کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر والدین گالیاں بکتے ہیں تو بچہ بھی گالیاں بکنا سیکھ جاتا ہے، والدین بدتمیز ہوتے ہیں تو بچہ بھی بدتمیزی سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر والدین نمازی ہوں، روزے دار ہوں، اچھی باتیں کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، درود شریف پڑھتے ہوں، نیکی کے کام کرتے ہوں، تو بچہ والدین کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سیکھنے کی وجہ سے نہ تو خود کی تربیت ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی اولاد کی تربیت کر پاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آگے جا کے بچوں کو نافرمانی کی طرف ابھارتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں بچوں کے اوپر بے جا تشدد بھی کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر والد صاحب گھر پہ آئے، کام اچھا نہیں ہوا، بزنس اچھا نہیں ہوا، یا باس نے کچھ کہہ دیا، آئے اور بس کسی بھی بات کو ایشو بنا کے بچے کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیا، اس کی پٹائی لگا دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، کوئی جواب نہیں دے پاتا، والدین کا محتاج ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے وہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بنتی رہتی ہے، اور ایک نفرت کا آپ کہہ سکتے ہیں لاوا اس کے دل میں پکڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے والدہ کی جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا، غصہ آ گیا، بچے کو پکڑ کے مار لگا دی، تو اب بچے کا قصور تھا یا نہیں تھا، بچے کی مار لگا دی، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کی جو ہے بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، جہاں بچہ غلطی کرے، مثال کے طور پر بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ حکم دیتے ہیں تو اس کو سزا دیں۔ بچہ قرآن نہیں پڑھتا، کسی کو گالیاں دیتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی اور گندا کام کرتا ہے، تو اس پہ سزا دیں، اور اس پہ سزا دینا تو ضروری ہے، وہ اسلام کا بھی حکم ہے۔ لیکن بلا وجہ بچوں کو مارنا، بچہ پڑھنے میں بھی اچھا ہے، کوئی غیر اخلاقی حرکت میں بھی نہیں ہے، بدتمیزی بھی نہیں کرتا، بس اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ آ کر بچوں کے اوپر اتار دینا، مارنا دھاڑنا،
تو یہ بچوں کو جو ہے نافرمانی کی طرف اور بغاوت کی طرف ابھارتا ہے۔ وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو دل میں وہ ساری چیزیں پال رہا ہوتا ہے، وہ نفرت اس کے دل میں پل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کمانے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بچے جو بچپن سے دل میں نفرت والدین کی پال رہے ہوتے ہیں والدین کی وجہ سے، پھر وہ والدین کو اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا بچے خود ہی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر والدین سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچے جو ہے ہاتھ سے کیوں نکل گئے، ہمارے نافرمان کیوں ہو گئے، ہمیں دیکھنے تک نہیں آتے۔ تو ان والدین کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، جبھی انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر والدین اپنی تربیت کرتے، دین کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور اس کو اپنی ذات پر بھی نافذ کرتے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے، تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے جو ہے دین و دنیا کے اندر آنکھوں کے ٹھنڈک بنتے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے تو یہی وہ بچے ہوں گے جو آپ کا دین و دنیا میں نام بھی روشن کریں گے اور بروز محشر آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ شادی ضرور کیجئے، لیکن شادی کرنے سے قبل اپنی تربیت کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے، سیکھیے، اور اگر اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت کس عمر میں کس طرح کرنی چاہیے، کس عمر میں اس کو کیا حکم دینا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی ہے، ان سب چیزوں کو پڑھیے، سیکھیے، اس کو امپلیمنٹ کیجئے، بچوں کو سکھائیے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔